آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے، سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے، سفلتا میں دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس جس پر یہ جگ ہنسا ہے، جس جس پر یہ جگ ہنسا ہے، اسی نے اتہاس رچا ہے، اسی نے اتہاس رچا ہے۔ ہلو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، سوستھ ہوں گے اور بہترین انداز سے اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لینگویج والا پر۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 10 اردو کی کتاب جس کا نام ہے درخشاں۔ اسی کا ایک چیپٹر ہے جس چیپٹر کو ہم اور آپ چیپٹر نمبر 10 کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو 10واں چیپٹر کیا ہے؟ 10واں چیپٹر ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغاز حشر۔ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغاز حشر۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اردو ڈرامہ نگاری اور آغاز حشر۔ اس مسئلہ حقیقت کے باوجود کہ آغاز حشر کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلہ حقیقت کے باوجود، کس مسئلہ حقیقت کے باوجود؟ اس مسئلہ حقیقت کے باوجود کہ آغاز حشر، یہ جو آغاز حشر ہیں، ان کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اردو ڈرامے کی جو تاریخ ہے، جو مکمل ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف آغاز حشر کے وجہ سے ہوئی ہے۔ آغاز حشر کی فنکارانہ شخصیت تضاد کا شکار رہی ہے۔ کس کا شکار رہی ہے؟ آغاز حشر کی فنکارانہ شخصیت جو ہے وہ کیا رہی ہے؟ وہ تضاد کا شکار رہی ہے، مطلب جھگڑے کا شکار رہی ہے۔ نقادوں کی ایک جماعت ان کو اردو کا شیکسپیئر اور دوسری عامیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار سمجھتی ہے۔ کیا سمجھتی ہے؟ نقادوں کی ایک جماعت ان کو اردو کا شیکسپیئر اور دوسری عامیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار سمجھتی ہے۔ نقادوں کی ایک جماعت ان کو، کن کو؟ آغاز حشر کو اردو کا شیکسپیئر، یہ شیکسپیئر ایک انگریزی ڈرامہ نگار تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آغاز حشر کو اردو کا شیکسپیئر اور دوسری عامیانہ اور سطحی، مطلب نیچے درجے کی مذاق کا تخلیق کار سمجھتی ہے۔ اس تضاد آرا کا بنیادی سبب اور تنقید کی روایتی کنج بینی، تنگ نظری اور تعصب ہے۔ یہ ایک معروضی سچائی ہے کہ آغاز حشر کے نقادوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ احتشام حسین لکھتے ہیں، اس تضاد آرا کا بنیادی سبب اور تنقید کی روایتی کنج بینی، تنگ نظری اور تعصب ہے۔ یہ ایک معروضی سچائی ہے کہ آغاز حشر کے نقادوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ احتشام حسین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگر وہ سستی شہرت سے بچ کر ڈرامے لکھتے اور زندگی کی انفرادی اور سماجی کشمکش کی بنیادوں پر اپنی ڈرامہ نگاری کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو حشر کا نقش تاریخ ادب پر اور گہرا ابھرتا ہے، اور وہ ان نقائص کا شکار نہ ہوتے جو پارسی اسٹیج نے
انہیں ورثے میں دیا۔ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اگر وہ سستی شہرت سے بچ کر ڈرامے لکھتے اور زندگی کی انفرادی اور سماجی کشمکش کی بنیاد پر اپنی ڈرامہ نگاری کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو حشر کا نقش تاریخ ادب پر اور گہرا ابھرتا اور وہ ان نقائص کا شکار نہ ہوتے جو فارسی اسٹیج نے انہیں ورثے میں دیا۔ وقار عظیم لکھتے ہیں، جس طرح یہ کمینہ بے شمار ہے، اسی طرح ڈرامہ لکھنے والوں کی تعداد بھی انگنت ہے، لیکن ان میں سے اکثر میں نہ صحیح ذوق ہے نہ صحیح عملی استعداد ہے۔ اس لیے ڈراموں میں عموماً مذاق عام کی تسکین کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دونوں رائن انتہا پسندانہ ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آغاز حشر کی فنکارانہ انفرادیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ان نقادوں نے تخلیق کے زمانی پس منظر اور آغاز حشر تک پہنچنے والی ڈراموں کی روایت کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک کائناتی صداقت ہے کہ ہر ادب اپنی عصری حیثیت اور تہذیبی روایت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عظیم آباد کی ایک اہم پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عصری حسیات و کفایات کی تنقیدی آئینہ داری کے ساتھ ساتھ بعض ایسی صداقتوں کا عکاس بھی ہوتا ہے جو موارے عصر ہوتی ہے، یعنی ایسے ادب میں عصریت اہدیت سے اہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تخلیق کا زمانی و مکانی منظر و پس منظر سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی فنی تجربے کی عصری و ابدی قدروں کا عرفان و شعور اس کی عصری حیثیت اور تہذیبی اقتدار کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ سنگ بنیاد کی اہمیت و حیثیت کو نظر انداز کر کے تنقیدی مطالعے کی دیوار تاثر یابی گئی تو کچھ ہی رہے گی، اور تنقید نے آغاز حشر کے مطالعے میں اس کی کنج روی کا ثبوت دیا ہے۔ آغاز حشر کی فنی انفرادیت اور امتیاز کے تعین کے لیے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا صحت مند تنقیدی رویہ نہیں ہوگا کہ آغاز حشر کے قبل تک سنسکرت ڈرامہ نگاری کے مستحق روایات کے باوجود اردو تمثیل نگاری فنی فکری لحاظ سے معتبر مستحکم نہ تھی، یعنی اردو نے سنسکرت ڈرامہ نگاری کی دیرینہ عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیاتی روایت کی درآمد بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اردو تمثیل داستانی ماحول و معاشرے اور روایات و جمالیات سے زیادہ متاثر رہی۔ لکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج کا غالب رجحان یہی تھا۔ اس وقت کے اردو ڈراموں میں بالعموم پرستان کی فضا اور پریوں اور شاہزادیوں کی تحصیلی اور غیر ارضی کہانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ مکالموں میں پرتکلف مقتضا اور مسجع زبان کا التزام کیا جاتا تھا۔ مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی۔ ڈراموں کا بنیادی مقصد عوامی ذوق کی تسکین اور حصول زر تھا۔ ڈرامہ نگاری کی حد تک تفن طبع کو حاصل
فن سمجھا جاتا تھا۔ فن کے جمالیات تقاضوں کی تکمیل کا بنیاد مقصد بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانہ فلموں کا حال ہے۔ بنیادی مقصد سستی فلموں کے ذریعے عوام الناس کے ذوق کی تکمیل اور تجارت اور منافع کا حصول ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کی دیرینہ تہذیب اور ثقافتی قدروں کو فیشن پرستی، مادیت پسندی اور جدت پسندی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، جس کے انتہا کسی بھی عام فلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فلموں کو حقیقی زندگی سے دور کا بھی رابطہ واسطہ نہیں ہے، مگر حصول زر کے لیے ایسی فلمیں بنانے فارمولوں کے تحت تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے۔ آغاز حشر کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا۔ آغاز حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1991 میں ہوا۔ ان کے بہت قبل سر سید کی علی گڑھ تحریک پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سامنے آ چکی تھی۔ حالی شبلی، محسن الممالک اور وقار الملک کی کوششوں کی بنا پر ایک نئی سماج اور معاشرے کی تشکیل کی کوششوں کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی اور نئی تعلیم کی تحریک برگ و بار لا رہی تھی۔ ادب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے ذریعے زیر اثر ادب کا سماجی اور معاشرتی رشتہ و تعلق سامنے آ چکا تھا۔ ادب کے سماجی کرداروں کا احساس عام ہو رہا تھا۔ ایسی تخلیقات سامنے آ رہی تھی جو سماج اور معاشرے کی نئی روایتوں کی تشکیل و تعمیر کر رہی تھی، یعنی جدید ادب و شاعری کی بوتقا زیر تحریر تھی۔ لیکن اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی ڈگر پر سفر طے کرتی رہی۔ یہ درست ہے کہ آغاز حشر کے قبل طالب بنارسی، بیتاب دہلوی اور احسن لکھنوی نے ڈراموں میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں، لیکن یہ تبدیلیاں بھی عوامی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھ کر کی گئی تھی۔ آغاز حشر بھی اپنی ابتدائی دور میں اپنے پیش رواؤں کی روایت سے گہرے طور پر متاثر رہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دوران ان کی مشق و ممارست کا دور۔ وہ ناٹک اور اسٹیج کی دنیا میں نوارد تھے، مگر جلدی ہی ان کی ریاضت اور مشق و ممارست نے انہیں منفرد تخلیقی شعور کا حامل بنا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بنائی ڈگر سے انحراف کیا۔ آغاز حشر پہلے ڈرامہ نگاری ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کے حقوق کو موضوع فن کی حیثیت دی۔ اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی۔ جدید اردو ادب و شاعری میں جو اولیت حسین آزادی، حالی اور شبلی کو ہے، وہی اولیت اردو ڈرامہ نگاری میں آغاز حشر کو ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اردو میں جدید ڈرامہ نگاری آغاز حشر سے شروع ہوئی۔ آغاز حشر کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے مقتضا اور مسجع اسلوب اور عبارت آرائی کی جگہ عوامی گفتگو اور لب و لہجہ کو عام کرنے کی روایت قائم کی۔ ڈرامے کی زبان کو اردو نثری کی ارتقاء تحریک و تاریخ سے ہم آہنگ کر کے اردو ڈرامہ نگاری کے اسلوب میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ غزلوں اور گیتوں کے حد سے زیادہ استعمال میں اعتدال و توازن پیدا کیا۔ اردو ڈرامے کی زبان کو عصری نثری اسلوب سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ آغاز حشر کا یہ اقدام اپنے سے قبل ڈرامہ نگاروں کی روایت سے بغاوت کے مترادف تھے۔ آغاز حشر کے ڈراموں میں اسیر حرص، شہید ناز، ماراستین، صدیوں ہوش، خواب ہستی، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب اور سلورکنگ وغیرہ سے ان کے منفرد اسلوب اور نثری روایات کا بخوبی اندازہ ممکن ہے۔
خاص طور پر سرور کنگ اور رستم و سہراب میں آغاز حشر کی مذکورہ بالا خصوصیتیں زیادہ روشن ہیں۔ ان ڈراموں میں عصری زندگی کے آثار و کوائف کی بھرپور آئینہ داری ہوئی ہے۔ زبان و اسلوب میں بھی جدت و ندرت موجود ہے۔ آغاز حشر اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں صف اول کے فنکار ہیں۔ ان کے بعد اسٹیج ڈراموں کا فن تقریباً پس پشت پڑ گیا اور ادبی ڈراموں کا آغاز ہوا۔ پھر فلم کی ایجاد و مقبولیت نے اردو ڈرامہ نگاری کی روایت پر بے حد منفی اثرات ڈالے، لیکن عصر حاضر میں بعض اہم ڈرامہ نگار سامنے آئے ہیں۔ اسٹیج ڈرامہ نگاری کی روایت کو مقبول عام بنانے اور استحکام بخشنے والوں میں آغاز حشر صف اول کے فنکار ہیں۔ اردو ڈرامہ کو موضوع، فن اور اسلوب کی سطح پر انہوں نے ترفع سے ہمکنار کیا اور عصری زندگی اور معاشرتی تقاضوں اور عوامی شعور کی بیداری اور آزادی و انقلاب کی تحریک کو فعال اور دو آتشہ بنانے میں لازوال حصہ لیا۔ وہ ڈرامے کے شیکسپیئر ہیں کہ نہیں، اسے قطع نظر پریم چند اور اقبال سے کسی بھی طرح ان کا تخلیقی مرتبہ کم نہیں ہے۔ لفظ و معانی، اظہار خیال، اپنے خیالات و نظریات کو واضح کرنا، واضح، کھلا، صاف۔ اردو کا شیکسپیئر انگریزی ادب کا ماہر ڈرامہ نگار تھا۔ اس کی نسبت سے واضح کا معنی کھلا ہوا، صاف، کھلا، صاف۔ اردو کا شیکسپیئر انگریزی ادب کا ماہر ڈرامہ نگار تھا۔ اس کی نسبت سے عامیانہ، سطحی، بہت اعلیٰ نہیں، معمولی، مقبول، ہر دل عزیز، سب کا پسندیدہ۔ عکاس، تصویر بنانا، آئینہ دکھانا، سچ سچ بیان کر دینا۔ روایات، تاریخ، پچھلے واقعات اور حقائق کی روشنی میں اس کو جانچنا۔ جرأت، ہمت، کوشش۔ منفی اثرات، وہ اثرات جس کے اثرات صحیح و رجحان نہیں رکھتے، غلط مقصد۔ قوم پرستی، ایسی قوم کی خدمات کا خیال رکھا، قوم کا بھلا چاہنے والا۔